لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ نہیں انتظار کر رہے مگر قرآن مجید کے مصداق کی۔ جس دن اس کا مصداق پورا ہوگا وہ لوگ کہیں گے جو اس سے پہلے بھول چکے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے رسول تو آئے تھے حق لے کر، کیا اب ہیں ہمارے لیے کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کریں یا ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے؟ اب ہم عمل کریں گے اس کے علاوہ جو پہلے عمل کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ ساری باتیں گم ہو جائیں گی جو وہ دنیا میں گھڑتے رہے۔ اہل جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ جنت ان کافروں پر جو حرام ہے وہ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے دین کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا اور اللہ کو بھلا دیا۔ اس وجہ سے اللہ کی آیات کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ ان کے پاس کتاب آئی ہے جو واضح رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ دنیا کی زندگی میں یہ قرآن کے مصداق کا انتظار کر رہے ہیں۔ مصداق کا مطلب ہے کہ قرآن مجید جو آئندہ کے لیے خبریں دے رہا ہے اس خبر کے وجود کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی تو یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جنت ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ جہنم ہے، یہ جہنم دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسی طرح غیب کی جتنی خبریں ہیں یہ اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اس آیت کا، اس لفظ کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کے مصداق کا، یعنی یہ لفظ جس پر سچا آتا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گی تو پھر ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا یوم یأتی تأویلہ، وہ دن جس دن اس قرآن کا مصداق پورا ہوگا۔ وہ کون سا دن؟ قیامت کا دن ہے، جس دن حساب ہونے والا ہے، جس دن جہنم اور جنت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ جب وہ دن آئے گا اس دن تو ایمان کام ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہے ما لم یغرغر، جب تک یہ سانس اکھڑتی نہیں ہے۔ جب یہ سانس اکھڑ جائے گی اس وقت تو فرشتے بھی سامنے آ جائیں گے، روح قبض کرنے والے، اور آخرت کے سارے مناظر سامنے آنے لگ جائیں گے، تو اس وقت تو ایمان معتبر نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب سامنے آ جائے اس وقت معتبر نہیں ہے۔ یہ جو قیامت کی جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں قیامت کے دن کے، یہ انسان کے اس امتحان کے موقع پر انسان کے ایمان کی قیمت ہے۔ یعنی بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے، بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھے، تب اس کی قیمت ہے۔ دیکھ کر اگر یقین کرے پھر تو اس کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا یوم یقول الذین نسوہ من قبل، جب قیامت کا دن آئے گا اس دن وہ لوگ کہیں گے جو پہلے دنیا میں قیامت کو بھولے رہے۔ اس لفظ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان قیامت کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے اس کے ہاں استحضار رہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو اسے گناہ صادر نہیں ہوتے اور وہ نیکی کی طرف پورا رجحان رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں انسان کو گمراہ کرتے ہیں، ان لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پھر فرمایا وہ موت ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان لذات میں نہیں پڑتا، آخرت کی فکر رکھتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ دنیا میں جس چیز کو یاد رکھنا تھا اس کو اس وقت بھول گئے۔ یقول الذین نسوہ من قبل، اس سے پہلے یہ قیامت کو بھول چکے، اس وقت کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کے پیغام پہنچانے والے حق لے کر ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم نہ مانے، ہم نے انکار کر دیا۔ اب کیا ہے؟ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا کوئی سفارشی ہے جو آج ہماری سفارش کرے؟
لیکن اس دن کسی کی سفارش کسی کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ یہ جو شفاعت ہے اس کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ ضروری ہے کہ قیامت کے دن یہ سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اس کی کرے گا جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، اور اس وقت کرے گا جب اللہ اجازت دیں گے۔ یہ تین باتیں شفاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی۔ لا تنفعها شفاعت، فرمایا کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ جو آیت الکرسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس دن سفارشی تلاش کریں گے جب دیکھیں گے کہ لوگوں کی سفارشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر کیا کہیں گے؟ او نردو، اگر ہماری سفارش کوئی نہیں کرتا تو اب دوسری صورت ہے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اب ہم وہ کام کریں گے جو دنیا میں پہلے ہم نہیں کرتے تھے، اس سے علاوہ کام کریں گے۔ یعنی دنیا میں ہم نے عقائد اور نظریات کو چھوڑ دیا، قیامت پر یقین نہیں رکھا، اب ہم نے دیکھ لیا ہم یقین رکھیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں وہ سچا ہے، اس کے ماننے والے کامیاب ہو رہے ہیں، اب ہم وہی مانیں گے۔ لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ آج دوبارہ واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، آج جہنم میں جانا ہے اگر نیک اعمال نہیں ہے۔ تو فرمایا قد خسروا انفسہم، اس دن یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے، یا اس کا مطلب ہے قد خسروا ماضی کا صیغہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ انسان جو لمحات گزار رہا ہے اس کے ہر لمحے پر یا تو قیمتی بن رہا ہے یا خسارے میں پڑ رہا ہے۔ اگر یہ آخرت کا عمل کر رہا ہے تو قیمتی بن رہا ہے، کوئی بھی عمل کرے اللہ کے لیے رضا کے لیے کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے تو اس کی قیمت لگ رہی ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کرے تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والا ہے، نقصان میں ڈالنے والا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، دنیا میں جو آدمی گمراہ ہوتا ہے یہ اکثر قصے اور کہانیوں کی بنیاد پر گمراہ ہوتا ہے۔ لوگ کہانیاں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو فلانے کا کام ہو گیا، وہاں فلانے کا ہو گیا، نظریات بھی کہانیوں کی بنیاد پر اور اعمال بھی کہانیوں کی بنیاد پر کہ فلانا ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن آخر میں اس کا چہرہ دیکھا تھا، اچھا چہرہ تھا اس کا، لہذا نماز پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو تھا اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، وہ تو جنت میں پھر رہا تھا، حالانکہ دنیا میں وہ گڑبڑ کرتا تھا، لہذا ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی ان قصے اور کہانی کو بنیاد پر اپنے نظریات اور عقائد اور اعمال بناتا ہے، لیکن اس دن یہ ساری باتیں انسان سے گم ہو جائیں گی، اس دن وہی حقیقت سامنے آئے گی۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ بتایا ہے ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، جو کچھ ہے 100% ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100% ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اور دوسری بات ہمارے لیے اس سے یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ہمیں آخرت کو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمارے پاس یہی فرصت ہے دنیا کی، جب موت آئے گی اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب تک ہماری مہلت ہے، آج ایک لمحہ بعد، ایک گھنٹہ بعد، ایک دن بعد کب ہم اچک لیے جائیں، تو ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے، ہم نے دوبارہ نہیں آنا، ہم ابھی اعمال صالحہ کر لیں، اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالیں۔ اور آخری بات ہمارے لیے اس سے یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ قرآن و حدیث کے جو فرامین ہیں ہمیں ان پر یقین رکھنا ہے، قصے کہانیوں کی بنیاد پر ہم نے عقائد اور نظریات نہیں بنانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم
وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ حل ینظرون نہیں انتظار کر رہے الا تعویلا مگر قرآن کے فرامین کے مصداق کا، یوم یاتی جس دن آئے گا، تعویلہ اس کا مصداق، یقولو کہیں گے الذین وہ لوگ، نسوہ من قبل جو قیامت کو بھولے رہے دنیا میں، قد جاءت رسل ربنا تحقیق آئے تھے ہمارے رب کے رسول، بالحق حق لے کر، فہل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا جو ہمارے لیے سفارش کرے، او نردو یا ہمیں لوٹا دیا جائے، فنعمل ہم عمل کریں گے، غیر الذی اس کے علاوہ، کننا نعمل جو پہلے ہم عمل کرتے رہے، قد خسروا انفسہم تحقیق خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم گم ہو جائیں گی ان سے، ما کانوا وہ باتیں، یفترون جن کو وہ گھڑا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما، یا اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، فضل و کرم فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، زندگی بھر کی تمام نیکیاں قبول فرما، زندگی بھر کی تمام کوتاہیاں معاف فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آخرت کی ساری منازل آسان فرما، یا اللہ ہم یقین رکھتے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے ہمیں پورا یقین ہے وہ سب حق ہے، یا اللہ اسی پر ہمیں قائم فرما اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرما، آخرت کی ساری منازل آسان فرما، جتنی مشکلات پریشانیاں لے کر بیٹھے ہیں سب کی تمام پریشانیاں مشکلات دور فرما، یا اللہ جتنی طلب اور امیدیں لے کر بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی نیک حاجات پوری فرما، سب کی امیدیں یا اللہ پوری فرما، یا اللہ خیر کی اور یا اللہ ہر قسم کی برکات کی، یا اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں ہم سب کو خیر نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 5:55 پر ہوگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔